بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق دینے کا شرعی طریقہ۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ اسلام کے اندر کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے شادی کریں اور پھر نباہ نہ ہو سکے تو اس کو طلاق دینا چاہیں تو اس کے لیے شریعت میں طلاق دینے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ناظرین آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو بلا وجہ اسلام میں طلاق دینا یہ سخت گناہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا اور شیطان کو خوش کرنا ہے۔ البتہ اگر کسی وجہ سے شوہر اور بیوی میں ایسی رنجش ہو گئی ہو یا ایسی دوریاں بڑھ گئی ہوں کہ ایک دوسرے کے حقوق پامال ہو رہے ہوں اور طلاق کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو طلاق دینے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ شوہر ایسے طہور یعنی 2 حیض، ہم لوگ جسے عام لفظ میں حیض کو ماہواری کہتے ہیں، تو 2 ماہواریوں کے درمیان پاکی کے دنوں میں جس میں صحبت نہ کی ہو تو اس میں صرف 1 طلاق دے، اور شوہر عدت میں رجوع نہ کرے تو عدت پوری ہونے کے بعد عورت پر طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، اور اب جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے۔ اس طرح سے طلاق دینے کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کے بعد شوہر کا ارادہ اگر عدت میں بیوی کو اپنے پاس رکھنے کا ہو جائے تو یہ بہت آسان ہے۔ صرف یہ کہہ دے کہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں تو کافی ہو جائے گا، اب عورت اس کے نکاح میں رہ سکتی ہے۔ لیکن رجوع پر گواہ بنا لینا یہ بہتر ہے، اور اگر عدت پوری ہو گئی اور اس کے بعد دونوں کا ایک ساتھ رہنے کا ارادہ ہو جائے تو اس صورت میں دونوں کی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا ہی کافی ہو جائے گا۔ دوبارہ نکاح کرنے کے بعد دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ البتہ اس کے بعد شوہر صرف 2 ہی طلاق دے سکتا ہے، صرف 2 طلاق کا وہ مالک ہوگا۔ امید ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔